أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا يفعلون صلوات حضرات قرآن مجید کا 61واں سورہ ہے سورہ صف سورہ صف کی دوسری آیت کو سرنامہ سخن قرار دیتے ہوئے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والے لما تقولون ما لا تفعلون کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں صلوات میں سمجھتا ہوں کہ کسی مخصوص گروہ تک اللہ کے اس حکم کا اطلاق محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ قول مطابق فعل ہونا چاہیے جو فعل ہو وہی قول ہو اور جو قول ہو وہی فعل یعنی ایک مومن کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو لیکن عزیزوں آج کی اس مجلس میں بہت اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ کافی تاخیر ہو چکی ہے آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرمائیں
اور آج دن بھر مجالس کا سلسلہ جاری رہا. ہم بھی اس سے پہلے 3 مجلسیں پڑھ چکے ہیں، لہذا اختصار پیش نظر ہے، لیکن ایک مرد مومن کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے. دیکھیے عزیزوں، سب سے پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی مجلس میں تھوڑا سا تذکرہ اس بات کا ہو جائے کہ یہ آیت یا یہ سورہ کس سیاق و سباق میں نازل ہوا. ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید میں یا قرآن مجید کی ان آیات میں اس طرف کوئی واضح اشارہ نہیں ہے، لیکن جب ہم تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیر کا سہارا لینا ضروری ہے، اور جب تک تفسیر کا سہارا نہ لیا جائے قرآن مجید کے بہت سے سورے اور قرآن مجید کی بہت سی آیتوں کے معنی و مفہوم ہماری سمجھ میں نہیں آتے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے علاوہ دیگر فرقوں کے علماء اپنی رائے اور اپنی مرضی کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، اپنے قیاس کے مطابق قرآن مجید کی آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے علماء تفسیر بالرائے کو حرام سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آل محمد کے در پر سر جھکانا ضروری ہے. اور جب وہ قرآن مجید کی تفسیر تحریر کرتے ہیں تو یہ نہیں لکھتے کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے، بلکہ یہ تحریر کرتے ہیں کہ اس آیت کے سلسلے میں معصوم یہ ارشاد فرماتے ہیں. صلوات علی محمد. بہرحال جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے مفسرین میں نے بھی تحریر کی ہے، یعنی اقوال معصومین سے بھی ثابت ہے، اور جو اغیار ہیں یعنی جو غیر ہیں ان کی تفاسیر میں بھی یہ چیز آپ کو پڑھنے کو مل جائے گی کہ یہ سورہ جو نازل ہوا یہ مسلمانوں کی تنبیہ کے لیے نازل ہوا، اور اس کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا. دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی نئی بات اس وقت بچوں تک پہنچ جائے کہ اس کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ جب پیغمبر اسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلی جنگ واقع ہوئی جس کو جنگ بدر کہتے ہیں، یعنی مکے سے مشرکین مکہ پیغمبر اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے، اور پیغمبر ایک مختصر سا لشکر لے کر ان کے مقابلے کے لیے نکلے جس میں 313 افراد تھے. ادھر سے آنے والے تقریباً 1000 تھے اور پیغمبر 313 افراد کو لے کر سامنے آئے. بہرحال جنگ بدر واقع ہوئی. جنگ بدر میں 313 لوگ شریک تو ہوئے، لیکن 2/3 مشرکین کو، یعنی جو لوگ قتل ہوئے ان میں 2/3 مشرکین کو مولا علی نے اپنے دست مبارک سے قتل کیا. ایک صلوات علی محمد. تو جب 2/3 مشرکین کو، دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہت سی باتیں نہیں ہوں، جب 2/3 مشرکین کو مولا علی نے اپنے دست مبارک سے قتل کیا اور جنگ بدر تمام ہو گئی، پیغمبر اسلام کو کامیابی حاصل ہو گئی، تو ان لوگوں نے جنہوں نے اس جنگ میں شرکت تو کی تھی لیکن کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا تھا، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اگر ہم کو بھی موقع ملتا تو ہم بھی تلوار کے جوہر دکھاتے، اگر ہم کو موقع ملتا تو ہم بھی لوگوں کو بتاتے کہ ہم میں شجاعت کس حد تک پائی جاتی ہے اور ہم میدان جنگ میں کیا کارنامے انجام دے سکتے ہیں. لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے رہے، پیغمبر اسلام سنتے رہے، یہاں تک کہ کچھ ہی دنوں کے بعد جنگ احد واقع ہوئی. جنگ احد واقع ہوئی. اب جب جنگ احد واقع ہوئی اور وہ لوگ جو ابھی تک بڑھ کے باتیں کرتے تھے کہ اگر کوئی موقع ملا تو ہم یہ کریں گے اور ہم یہ کریں گے اور ہم یہ کریں گے، کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں شاید یہ بات تھی کہ جنگ بدر رسول کی پہلی اور آخری لڑائی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. زیادہ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں. تو جب جنگ احد واقع ہوئی اور جنگ احد میں پیغمبر اسلام پہنچے
تو حالانکہ بدر کے مقابلے میں یہاں پیغمبر اسلام کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی. تاریخ میں لکھتا ہے کہ کم سے کم 1000 آدمی پیغمبر اسلام کے ساتھ تھے، لیکن وہاں لوگوں نے فرار کرنا شروع کیا. دیکھیں یہ حقیقت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، لوگوں نے میدان سے فرار کرنا شروع کیا. تو جب لوگوں نے میدان سے فرار کرنا شروع کیا تب قرآن کی جو آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے کلمہ پڑھنے والوں، تم جو نہیں کر سکتے وہ کہتے کیوں ہو؟ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ. دیکھیں میں پڑھے لکھے حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں، ماشاءاللہ یہاں قاری حضرات اچھی خاصی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں اور میری بات کی گواہی دیں گے. اس کے فوراً بعد کی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے کہ جو کام تم کر نہ سکو وہ کہتے ہوئے بھی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو نہ کرو وہ کہو، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. اس کے بعد خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یقیناً اللہ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کر قتال کرتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی ثابت قدمی میں ایک ایسی مضبوط دیوار ہیں کہ جس کو سیسا پلا کر مضبوط کر دیا گیا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. ایک بابا تو بلا صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. دیکھیے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ صرف زبان سے کہنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا. یعنی اگر عمل نہیں ہے، فعل مطابق قول نہیں ہے تو اللہ محبت نہیں کرتا. یا پھر میں یوں کہہ دوں کہ اللہ فرار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ میدان میں جم کر قتال کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب یہ مجمع داد نہ دے گا تو کون دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے اللہ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو. اس کے بعد اللہ کہہ رہا اللہ ان سے محبت کرتا ہے کہ جو میدان میں جم کر قتال کرتے ہیں. یعنی اللہ نے اپنا مزاج بھی سمجھا دیا کہ پہلے تبرہ ہوگا پھر تولا ہوگا. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد. دیکھیں قبلہ یہ جنگ احد عجیب جنگ ہے، عجیب جنگ ہے کہ جہاں بڑے بڑے لوگ میدان سے فرار کرتے ہوئے نظر آئے. اب اس وقت دامن وقت پر گنجائش نہیں ہے جو میں تفصیل سے جنگ احد آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. ایک ساتھ میں نے پڑھا تھا تفصیل سے، لیکن اس وقت صرف اشارے کرنا ضروری ہے کہ بہرحال جنگ احد میں ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں مال غنیمت کے لالچ میں پیغمبر اسلام نے مسلمانوں سے جو کہا تھا کہ اس درے کو نہ چھوڑنا، لوگوں نے اس درے کو چھوڑ دیا اور پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا. تو اب ادھر سے بھی حملہ اور ادھر سے بھی حملہ، بیچ میں مسلمان آ گئے، افراتفری کا ماحول مچ گیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ ادھر سے بھی حملہ ادھر سے بھی حملہ. اب لوگ فرار کرنے لگے اور لوگوں نے فرار کر کے پہاڑوں پر پناہ لی. یہ سب نے لکھا ہے، خالی ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ کوہ احد کے اوپر لوگوں نے پناہ لی. اور بعد میں صحابہ کی میرٹ اس معیار پر بنائی گئی کہ کون کتنے جلدی واپس آیا. یعنی کون کتنے جلدی واپس آیا، کہ کوئی 2 دن بعد واپس آیا، کوئی 3 دن بعد واپس آیا، کوئی 4 دن بعد واپس آیا. اور کیوں فرار کر گئے؟ کہ اس لیے کہ ابلیس نے پکار کے کہا کہ محمد قتل ہو گئے. اور جب ابلیس نے پکار کے کہا کہ محمد قتل ہو گئے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر پیغمبر ہی قتل ہو گئے تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. لہذا لوگوں نے فرار کیا. لیکن یہاں پر آپ کے مولا کا ایک جملہ دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے محسوس کر لیا تو یہ بھی مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار پا سکتا ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی
کہ جب لوگ واپس آئے تو پیغمبر نے لوگوں سے پوچھا کہ تم فرار کیوں کر گئے تھے؟ تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ محمد قتل کر ڈالے گئے، تو ہم نے سوچا کہ جب آپ ہی کی وفات ہو گئی تو ہمارے میدان میں رہنے سے کیا فائدہ؟ تو رسول مولا علی کی طرف مڑے، یا علی کیا یہ آپ نے نہیں سنا تھا کہ یا رسول اللہ ان میں اور مجھ میں فرق ہے، انہوں نے سوچا کہ جب محمد ہی نہیں ہے تو ہمارے میدان میں رہنے سے کیا فائدہ، اور میں نے سوچا کہ اگر پیغمبر ہی نہیں ہے تو میرے دنیا میں رہنے سے کیا؟ صلوات پڑھے بولو محمد والے ایک صلوات اور پڑھے بولو محمد والے۔ اس کے بعد مولا علی کا وہ جملہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کفر کے بعد ایمان۔ بہرحال ان ساری باتوں کو میں نے ترک کیا تو عزیزوں ایک وقت ایسا آیا کہ جب سب پیغمبر کو چھوڑ کے چلے گئے اور پیغمبر کا تحفظ کرنے والے، پیغمبر کو بچانے والے صرف اور صرف مولا متقیان، سمجھ رہے ہیں، اور بنی ہاشم کے کچھ جوان اور جو پیغمبر کے آس پاس، اور مولا علی خصوصیت کے ساتھ پیغمبر کا تحفظ کرنے والے، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں یا علی ادھر سے حملہ ہوا، علی ادھر سے پیغمبر کا تحفظ کر رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں علی بائیں جانب سے دشمن آ رہا ہے، علی بائیں جانب دیکھ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں علی دائیں جانب سے دشمن آ رہا ہے، علی دائیں جانب دیکھ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں علی سامنے سے لوگ آ رہے ہیں، علی ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک علی ہے جو چاروں طرف سے محمد کی حفاظت کر رہے ہیں، چاروں طرف سے محمد کی حفاظت کر رہے ہیں، چاروں طرف سے محمد کی حفاظت کر رہے ہیں، یعنی اس وقت پیغمبر اسلام مولا علی کے حصار میں ہے، اس وقت پیغمبر اسلام مولا علی کے حصار میں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، مولا علی کے حصار میں اللہ کا رسول ہے۔ عزیزو یہاں پر ایک واقعہ دیکھنے کو ملا جو بہت کم پڑھا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں تقریباً نہیں کے برابر پڑھا جاتا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ مولا علی خالی جنگ نہیں کر رہے تھے بلکہ مولا علی کے ہاتھ میں علم بھی تھا، مولا علی کے ہاتھ میں علم بھی تھا۔ دیکھیں تاریخ شاہد ہے کہ ہر جنگ میں رسول کے علمدار مولا علی رہے، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جس میں علمدار مولا علی کے علاوہ کوئی اور رہا ہو، جنگ میں علمدار مولا علی ہے۔ مولا علی کے ہاتھ میں علم تھا، کہ علی کے دائنے ہاتھ میں علم ہے، غور نہیں کر رہے ہیں آپ، خدا کے لیے بھائی کیا چل رہا ہے آپ، علی کے دائنے ہاتھ میں علم ہے اور رسول اللہ کی حفاظت فرما رہے ہیں، آپ غور کر رہے ہیں، رسول اللہ کی حفاظت فرما رہے ہیں مولا علی، اور رسول کے دائنے ہاتھ میں، مولا علی کے دائنے ہاتھ میں علم ہے۔ ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے کسی شخص نے وار کیا اور مولا علی کا داہنا ہاتھ زخمی ہوا، دیکھیں سنیے عجیب و غریب واقعہ ہے، مولا علی کا داہنا ہاتھ زخمی ہوا، جب مولا علی کا داہنا ہاتھ زخمی ہوا تو دو چار لوگ وہاں پر موجود تھے، ان میں کسی نے آواز دی کہ بھئی اب علی کے ہاتھ سے کوئی علم لے لے، اس لیے کہ علی کا داہنا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے، علی کا دائنا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ نے بلند آواز سے کہا کہ نہیں، علی کے ہاتھ سے علم لینے کی ضرورت نہیں، علم علی بائیں ہاتھ میں لے لے، اس لیے کہ یہی دنیا اور آخرت میں میرے علمدار ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں قبلہ کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جہاں علم مولا علی کے ہاتھ میں نہ رہا، رسول اللہ نے فرمایا فی الدنیا والآخرہ، یا علی دنیا میں بھی آپ میرے علمدار ہیں اور آخرت میں بھی آپ ہی میرے علمدار ہیں، یعنی دنیا میں بھی علمدار اور آخرت میں بھی علمدار۔ علم ہمیشہ مولا علی کے ہاتھ میں رہا، لیکن کچھ لوگوں کو علی کی فضیلت برداشت نہیں، روایتیں بنائی گئی، بنا کے واقعات پیش کیے گئے۔ دیکھیے عزیزوں 1400 سال سے ہم کہتے چلے آ رہے تھے کہ حاکم شام نے راوی خرید لیے تھے، ہم کہتے تھے حاکم شام نے راوی خرید لیے تھے، اور راوی ایسے خریدے کہ جو کچھ بیان کرتے تھے وہ اسی کی مرضی کے مطابق بیان کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج خود سب وہی کہہ رہے ہیں۔
صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل، وہی تو کہہ رہے ہیں بھئی، آپ سمجھ رہے ہیں ہماری بات؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ لوگ ہم سے کہتے تھے صاحب کوئی راوی تو بیان نہیں کرتا، تاریخ میں تو نہیں ہے۔ اب ہم آپ سے پوچھیں کسی چینل پہ تو نہیں دکھایا گیا؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، سمجھ رہا؟ تو بہرحال خریدے ہوئے راوی، اب ان خریدے ہوئے راویوں نے روایتیں بنائیں، عجیب عجیب روایتیں بنائی گئیں۔ مثلا میں 2-3 روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لیکن انہی کی روایتوں سے نکتہ آپ کے مطلب کا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل، روایتیں ان کی، آئیے ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد۔ آپ غور کریں، بڑی محنت سے روایتیں بنائی ہوں گی، محنت ان کی، فائدہ آپ کو پتہ ہے کیا کیا روایتیں بنائیں؟ کہا صاحب ایک جنگ میں رسول اللہ کا علم مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ مصعب ابن عمیر ایک شخص تھا صحابی اصحاب رسول میں، کہا مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں علم تھا، لیکن جب مصعب ابن عمیر کے ہاتھ قلم ہو گئے تو رسول اللہ نے علم اس سے لے کر مولا علی کو دے دیا۔ چلیے ٹھیک، مان لیا آپ نے، رسول اللہ نے مصعب ابن عمیر سے علم لے کر مولا علی کو دے دیا۔ ایک روایت میں نے دیکھی لوگوں کی بنائی ہوئی کہ لوگ یہ غلط کہتے ہیں کہ رسول کا علم ہمیشہ مولا علی کے ہاتھ میں رہتا تھا، نہیں، رسول کا علم سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں رہتا تھا، حالانکہ سعد بن عبادہ بھی آپ کے گروہ کے آدمی نہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ لکھا ہے کہ رسول کا علم ہمیشہ سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ دیکھیے اب کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کتنا جھوٹ بولیں۔ میں نے کہا سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں رسول کا علم رہتا تھا، لیکن جب کوئی جنگ کا موقع ہوتا تھا تو رسول سعد بن عبادہ سے علم لے کے مولا علی کو دے دیتے۔ سارا تعصب ختم، سارا اختلاف ختم، آپ ہی کی حدیث ہم نے مان لی کہ تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، سب کے سب برابر ہیں۔ چلیے سب برابر ہیں نا، تو مصعب ابن عمیر ہوں یا سعد بن عبادہ ہوں یا خیبر میں 39 دن تک علم لے کے جانے والے ہوں، سب کے سب صحابہ ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ سب کے سب صحابہ ہیں، سب برابر ہیں نا؟ کہاں سب برابر ہیں، لیکن جب ہم نے روایتوں کو پڑھا تو ملا کیا؟ آپ مجھے بتائیے کیا ملا؟ دیکھیں اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے، ہمیں کیا ملا؟ یہی تو ملا نا کہ علم مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں تھا، رسول نے ان سے لے کے مولا علی کو دے دیا۔ علم سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا، صحابی کے ہاتھ میں تھا، رسول نے ان سے لے کے علی کو دے دیا۔ خیبر میں علم کبھی ان کے ہاتھ میں تھا، ان کے ہاتھ میں تھا، ان کے ہاتھ میں تھا، رسول نے ان سے علم لے کے علی کو دے دیا۔ ارے میں عجیب بات کہہ رہا ہوں، خوب روایتیں بنا لو، کیا سننا ہے یار، لیکن کوئی روایت ہمیں ایسی نہیں ملی کہ رسول نے علی سے علم لے کے کسی اور صلوات علی محمد و آل محمد۔ ان سے لیا علم مولا علی کو دے دیا، ان سے علم لیا مولا علی کو دے دیا، اور ان سے علم لیا مولا علی کو دے دیا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ نے مولا علی سے علم لے کے کسی صحابی کو دے دیا؟ ایسے کسی بات کا اندازہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ایسے کم سے کم یہ تو سمجھ میں آیا کہ رسول کے علمدار کو علی کہتے، رسول کے علمدار کو علی کہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ عالم، غور کر رہے ہیں آج علی والوں کی پہچان بن گیا۔ ایک صلوات پڑھے بل محمد و آل محمد، علی والوں کی پہچان بن گیا۔
اب لوگ علم ہی کو دیکھ کے پریشان ہونے لگے، علم کو دیکھ کے پریشان ہونے لگے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خیبر کی جنگ، دیکھیے آپ نے 1000 بار سنی ہوگی، اس وقت ایک بالکل الگ کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ خیبر کی جنگ 40 دن ہوئی، روزانہ لوگ جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے۔ خداوند عالم کروٹ کروٹ جنت عطا کرے حماد اہل بیت شہید محسن نقوی کو۔ خیبر کے 39 دن، دیکھیں یہ جملے ظاہر سی بات ہے کہ سب کی سمجھ میں آتے بھی نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے بھی مولا کی خاص عطا ضروری ہے، سمجھ رہے آپ؟ شہید محسن نقوی خیبر کے 39 دن بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جنگ خیبر میں 39 دن تک خدا ساختہ سورج خدا ساختہ سورج خود ساختہ مجاہدین کو، سنیے پھر سے عرض کروں، 39 دن تک خدا ساختہ سورج خود ساختہ مجاہدین کو بے ساختہ فرار کرتے دیکھتا رہا۔ صلوات برابر محمد وآلہ۔ اب پیغمبر اسلام کا وہ مشہور قول کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں، دیکھیں بات بھی تمام ہو رہی، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہو۔ پہلا جملہ کیا؟ مرد ہو۔ پھر فرمایا کہ کرار ہو، یعنی میدان میں جمنے والا ہوگا، خالی جمنے والا نہیں، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا۔ پھر فرمایا غیر فرار ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ پھر کیا فرمایا کہ اس سے اللہ و رسول کو محبت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں بات مکمل ہو گئی، اس سے اللہ و رسول کو محبت ہوگی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی نا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اس سے اللہ و رسول کو محبت ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اس کو بھی اللہ و رسول سے محبت ہوگی، کل میں علم اس کو دوں گا۔ اے اللہ کے رسول 39 دن سے لوگ جا رہے تھے علم لے کے، لیکن آپ نے کسی کو علم دیا لیکن کوئی ایک جملہ اس طرح کا نہ کہا، لیکن کہا رہا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو اللہ و رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جس سے اللہ و رسول کو محبت ہوگی۔ غور کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل جو جائے گا وہ خالی علم لے کے نہیں جائے گا، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ یہ ثانی سندیں لے کے جائے گا، یہ سارے سرٹیفکیٹس لے کے جائے گا۔ سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا، ایک بالکل زبان کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اب جو نبی علم دے رہے ہیں تو 5 صفتیں بیان کر رہے ہیں، آپ جا کے پڑھ لیجئے گا 5 ہی صفتیں تو ہیں، نہیں غور کیا آپ نے؟ پہلی صفت کیا ہے؟ دیکھیں گنیے، پہلی صفت کیا ہے؟ وہ مرد ہوگا۔ دوسری صفت کیا ہے؟ کرار ہوگا۔ تیسری صفت کیا ہے؟ غیر فرار ہوگا۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ اس کو اللہ و رسول سے محبت ہوگی۔ پانچویں صفت کیا ہے کہ اللہ و رسول کو اس سے محبت ہوگی، اللہ و رسول کو محبت اس سے محبت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کو دیے جانے والے علم میں نبی نے ان 5 صفات کا پنجہ لگا دیا۔ ایک صلوات برابر محمد وآلہ محمد۔
رسول نے ان 5 صفات کا پنجہ لگا دیا. اب جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھیا یہ عالم میں پنجہ کہاں سے لیا ہے؟ خیبر کا میدان سے لیا. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. بس میں نے بات کا تمام کیا. خداوند عالم مرحوم کے درجات عالی کرے, ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے, ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے, زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے. بس عزیز, تو یہ ہے علم. بہرحال کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن مجلس علمی کے سلسلے میں ہو گئی, یہی مولا کی مرضی. آپ غور کریں عزیزوں, لیکن یہ علمدار کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے, زبان پہ آتا ہے, تو ذہن میں مولا علی نہیں آتی, ذہن میں جعفر طیار نہیں آتی, ذہن میں مولا عباس آتا ہے. قبلہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مصائب پہ پڑھی جاتی ہیں, ان کے اوپر ہم لوگ غور نہیں کرتے, ان کے اوپر ہم لوگ غور نہیں کرتے. عزیزوں, دشمنوں کا بیان ہے کہ بعد قتل حسین جب لوٹا ہوا سامان سامنے لایا گیا تو اس میں حضرت عباس کا وہ علم بھی تھا. یزید ملعون نے غور سے علم کو دیکھا اور 3 مرتبہ کھڑا ہوا اور پھر بیٹھ گیا, اور اس کے بعد یزید جیسے دشمن کے لبوں پر یہ جملہ آیا کہ علمدار ہو تو عباس جیسے. کسی نے پوچھا کہ تو نے کیا دیکھ لیا تو تو نے یہ جملہ کہا؟ اس نے کہا میں نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ جب میں نے غور سے علم کو دیکھا تو اس کے اوپر تیروں کے نہ معلوم کتنے نشان تھے. لیکن علم کا وہ حصہ جہاں سے علم کو پکڑا جاتا ہے دونوں ہاتھوں سے, اس حصے کے اوپر تیر کا ایک نشان نہیں تھا. ہماری جان قربان عزیزوں, وہ کہ جس نے ہاتھوں کو کٹوا کے علمداری, ہاتھ کٹ گئے لیکن امام حسین کے علم کو جھکنے نہ دیا. آواز دی آقا حسین میری خبر لیجئے, اس غلام نے آپ کے اوپر سے اپنی جان کو قربان کر دیا. بس عزیزوں, شہادت نہیں عرض کرنا ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا الان انکسر ظہری, میری کمر ٹوٹ گئی, میری کمر ٹوٹ گئی. کیا بات, ٹوٹی ہوئی کمر لیے ہوئے حسین چلے, علی اکبر کمر کو سنبھالے ہوئے ہیں, ایک جگہ پر جھکے, کچھ اٹھایا, ابا کے دامن میں رکھا. آپ کو پتہ ہے کیا تھا؟ حضرت عباس کا کٹا ہوا ہاتھ. کچھ اور آگے بڑھے, پھر حضرت عباس کا دوسرا ہاتھ ملا, ہاتھوں کو سمیٹے ہوئے عباس کے قریب پہنچے. بس 2-3 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے, عباس کے سرہانے پہنچے. عزیزوں, یہ کربلا کا وہ شہید ہے جو گھوڑے سے گرا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکا, ہاتھ قلم ہو چکے تھے. جا کے عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا, حضرت عباس نے سر کو پھر خاک پر رکھا, امام حسین نے پھر زانوں پر رکھا, حضرت عباس نے پھر خاک پر رکھا. بھیا عباس, کیا زانوں پر سر رکھنے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ آقا تکلیف کیسی, لیکن آقا میری آنکھ میں تیر چبھا ہوا جو دوسری طرف نکل گیا. آقا میں سوچتا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس تیر کی نوک سے آپ کے زانوں کو اذیت پہنچے. اے میرے آقا, اتنا خیال امام حسین کا کہ تیر کی نوک سے حسین کے زانوں کو اذیت نہ ہو. ارے یہی حسین ہے, تیروں پر جسد اطہر رکا ہوا ہے,
شمر ملون خنجر لے کے آگے بڑھ رہا ہے. ایک بےکس بہن فریاد کر رہی ہے، اے پسر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. بس مجلس تمام ہو رہی ہے. عزیزوں کہا بھیا عباس کوئی آخری خواہش، کوئی آخری تمنا. میرے مولا جب میں دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا. دنیا سے جاتے جاتے آپ کا چہرہ دیکھ لوں. کہا بھیا میں تمہارے سامنے ہوں، زیارت کیوں نہیں کرتے؟ ایک آنکھ پہ تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون ہے. امام حسین نے اپنے ہاتھ سے تیر کو نکالا، دامن سے خون کو صاف کیا. اے آقا مبارک ہو، بہت بڑے بڑے ظلم آپ پر ہوئے، لیکن کم سے کم آخر وقت پہ چاہنے والا بڑا بھائی آ گیا جس نے گود میں پالا تھا. آنکھ سے تیر نکال دیا، خون کو صاف کر دیا. لیکن جب آپ کا یہی بھائی ارض کربلا پر گرے گا تو کوئی خون صاف کرنے والا نہ ہوگا، کوئی تیروں کو نکالنے والا نہ ہوگا. زیارت کی حضرت عباس نے، اور اس کے بعد کہا کہ آقا کوئی آخری حکم ہے. بس عزیزوں امام حسین کی تمنا سن لیجیے، مجلس کو تمام کر دوں. عزیزوں عباس اس باب الحوائج باب المراد کو کہتے ہیں جس کے سامنے حسین نے اپنی تمنا کا اظہار کیا. کہ آقا کوئی آخری حکم ہے؟ کہا بھیا عباس حکم تو نہیں ہے لیکن ایک تمنا ہے. کہ آقا کیا تمنا ہے؟ کہ جب سے تم پیدا ہوئے میرے دل میں بھی ایک تمنا تھی کہ تم نے مجھے ہمیشہ آقا کہہ کے پکارا، کاش کبھی تم مجھے بھائی کہہ کے پکار لیتے. اے بھیا دنیا سے جاتے جاتے ایک بار مجھے بھیا کہہ کے پکار. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب مرغوب حسین صاحب مرحوم ابن اصغر حسین صاحب مرحوم کی بسم اللہ الرحمن